درس 38 میں منطقی یک از استاد وسیم 17 فروری 2004 مدرسے میں سقل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد المفہوم والمصداق، ایک خوبصورت بحث جس کو آغا مظفر نے باقاعدہ ایک عنوان کے تحت ذکر کیا ہے، وہ بحث ہے مفہوم اور مصداق۔ مفہوم کسے کہتے ہیں، مصداق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، وہ جو آپ کے ذہن میں ایک شے ہوتی ہے، ایک معنی ہوتی ہے، درست ہے، یا دوسرے لفظوں میں وہ صورت ذہنیہ جو مختلف چیزوں سے انتزاع کر کے اپنے ذہن میں لاتے ہیں، اس کو مفہوم کہتے ہیں۔ مفہوم یعنی وہی صورت ذہنیہ، درست ہے۔ صورت ذہنیہ مثلا یہ قلم ہے، اس کی جو صورت ذہنیہ میرے ذہن میں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مفہوم۔ اور مفہوم جس شے پر منطبق ہوتا ہے اسے مصداق کہتے ہیں۔ مفہوم وہ صورت ذہنیہ جو آپ کے ذہن میں ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مفہوم۔ اور جس پر وہ منطبق آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ مصداق۔ روشن شد؟ بہت آسان، بالکل۔ اچھا، تھوڑا یہاں پر غور کریں۔ عام طور پر جو ایک اشتباہ کیا جاتا ہے وہ یہ اشتباہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ مصداق کو حتماً خارجی سمجھتے ہیں۔ یہ جو قلم ہے، خارج میں قلم ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں مصداق، اس کی جو صورت ذہنیہ ہے اس کو کہتے ہیں مفہوم۔ یہاں پر تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھار مصداق بھی ذہن میں ہوتا ہے، مفہوم بھی ذہن میں ہوتا ہے، درست ہے۔ مثلا مفہوم کلیون، کیا؟ کلیون مفہوم ہے نا، کلیت ایک مفہوم ہے نا آپ کے ذہن میں، اس کا مصداق کہاں ہے؟ اس کا مصداق ہے انسان، بکر، حجر، شجر، یہ سارے کے سارے مصادیق ہے نا، ان پر مفہوم کلیت صادق آ رہا ہے نا۔ یہ دقیق نقطہ ہے اور سمجھنے والا بھی یہی ہے، آسان مطلب ہے باقی۔ مثلا ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں انسان، درست ہے آگا، اس کے مصادیق اور افراد کون سے؟ زید، عمر، بکر، خالد، واہ واہ واہ، ایسے چلتے ہیں۔ یہ مفہوم انسان آپ کے ذہن میں ہے، یہ اس کے مصادیق ہیں جو خارج میں ہے، صحیح ہے۔ ایک مرتبہ میں کہتا ہوں مفہوم کلی، خوب یہ مفہوم ہے نا، اس کے مصادیق کون سے؟ کلی کا مصداق زید تو نہیں ہے، کلی کا مصداق عمر تو نہیں ہے، کلی کا مصداق بکر تو نہیں ہے، خوب کلی کا مصداق کیا ہے؟ انسان، بکر، حجر، شجر، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ مصداق کلی ہے۔ یہ مفہوم اور یہ اس کے مصادیق، لیکن یہ جو مصادیق ہیں کہاں پر ہیں؟ ذہن میں ہے۔ پس مصداق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ خارجی ہو، مصداق یعنی جس پر مفہوم منطبق ہو، جس پر مفہوم منطبق ہوتا ہے، چاہے وہ خارج میں ہو چاہے وہ ذہن میں ہو۔ یہاں سے پتا چلا، ایک منٹ،
یہاں سے پتا چلا مفہوم اور مصداق بھی نسبی ہے. ہو سکتا ہے ایک شے ایک کی نسبت سے مصداق ہو, دوسری چیز کی نسبت سے مفہوم ہو. دقت کریں, دوبارہ کہہ رہا ہوں, مفہوم اور مصداق نسبی چیز ہے. نسبی یعنی بالاضافہ. مفہوم اور مصداق کیا ہے؟ نسبی ہے. مفہوم اور مصداق نسبی ہے. یہ لفظ نسبی ہے. نسبی یعنی بالاضافہ, کسی کی نسبت سے, ہے نا. اب دیکھیں یہ انسان, اگر اس کو زید, عمر, بکر, خالد وغیرہ کی نسبت سے دیکھو مفہوم ہے, درست ہے, ان کی نسبت سے مفہوم ہے. لیکن اسی انسان کو کلی کی نسبت سے دیکھو مصداق ہے. یہ ان کی طرف سے مفہوم کس طرح ہوا سر؟ کیونکہ ان پر صدق کر رہا ہے. ان سے آپ نے ایک صورت انتزاع کی ہے, زید, عمر, بکر, خالد سے. ایک صورت ہے جو زید, عمر, بکر, خالد پر منطبق ہو رہی ہے. روشن ہوا مطلب؟ ابھی آپ فرمائیں, کیا فرما رہے تھے؟ کہتا ہے استاد یہ انسان فرد بکر یہ خارج میں تو ہے نا, اسی وجہ سے تو کلیت کے عنوان سے نہیں, فرد ان کا خارج میں. زید ہے, عمر ہے, بکر ہے, خالد ہے. وگرنہ انسان زید, عمر, بکر, خالد کے مقابلے میں سائد میں کہاں پر ہے؟ کلیت کے عنوان سے انسان ذہن میں ہے. انسان وصف کلیت کے ساتھ ذہن میں ہے. اما خارج میں جب آتا ہے افراد کی شکل میں آتا ہے. خارج میں انسان وصف کلیت کے ساتھ موجود نہیں ہے. مصداقی کی گفتی زید و عمر بکر نسبت به مفهوم کلی چه رابطه‌ای داره؟ خوب اس کا مصداق نہیں ہے. مصداق اون نیست. نہ, کیونکہ زید تو کلی نہیں ہے. مفہوم کلیت کا مصداق وہ ہوگا جو خود کلی ہو. مفہوم کلیت مصداق یعنی جو اس پر مفہوم منطبق ہو نا. یہ نقطہ دقیق ہے اور سمجھنے والا بھی ہے اور آسان بھی ہے, مشکل ہم نہیں. اس میں بھی جو زید ہوگا وہ مشار الیہ ہماری مراد ہوگی اس سے, نہیں تو پھر وہ کلی قرار پائے گا زید. نہ, خارج میں کلی ہے ہی نہیں. کلیت کا موطن انسان کا ذہن ہے. کلی بے وصف کلیت, کلی وصف کلیت کے ساتھ موطنش فقط ذہن ہے. خارج میں کلی افراد کی شکل میں ہے, وصف کلیت کے ساتھ نہیں ہے. اصلاً خارج میں انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے, الشیء ما لم یتشخص لم یوجد, فلسفی قانون ہے. جب تک ایک شے تشخص پیدا نہ کر لے تب تک خارج میں موجود نہیں ہو سکتی. خارج میں جتنی بھی اشیاء ہیں وہ متشخص ہے, معین ہے. تشخص یعنی یہ جیسے آپ ہے, کلیت نہ تشخص اس کے مقابلے میں. تو بس مفہوم اور مصداق سمجھ میں آیا, درست ہے. مفہوم یعنی وہ صورت جو آپ کے ذہن میں ہے, اور مصداق یعنی وہ شے جس پر یہ مفہوم صدق کرتا ہے. یہاں سے پتا چلا انسان کے ذہن کے درجات ہیں. دقت کیجیے گا, ایک نقطہ عرض کروں, تھوڑا سا دقیق بھی ہے لیکن اچھا نقطہ ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, ذہن کو ایسے ایک ظرف سمجھتے ہیں جس کے اندر مختلف صورتیں ہوتی ہیں, ایسے سمجھتے ہیں. ذہن کو ایک ایسا ظرف سمجھتے ہیں جیسے یہ ایک ظرف ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر مختلف اشیاء موجود ہیں, مختلف صورتیں موجود ہیں. ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں. ہاں, ایسے نہیں سمجھتے. باقی آپ کا ذہن کیا ہے, کیسے سمجھتے ہیں آپ؟ الگ الگ پارٹس ہیں چیز کے. بے شک پارٹس ہو, لیکن آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایک ظرف ہے, ایک ظرف ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ صورت میرے ذہن میں ہے. یعنی کیا, اسے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ ذہن میں موجود ہے. یعنی کیا ذہن میں موجود ہے, یہ تو خود آپ ظرفیت کا معنی کرتے ہیں. یعنی کیا قابل بیان نہیں, کیونکہ قابل بیان یعنی چیز. اب آپ کہہ رہے ہیں یہ چیز فلاں چیز میں ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ فیل ہے, ذہن ظرفیت کا معنی کر رہے ہیں یار. اب یہ تو بات نہیں ہے. بالفرض بالفرد یعنی چیز, وغیرہ کیسے آپ تصور کرتے ہیں؟
ہم کہتے ہیں فلاں تصورات میرے ذہن میں ہیں، استاد به وسیله الفاظ میگیم که توی ذهن من هست، باقی واقعا یه چیزی نیست که یه چیزی یعنی داخلی قوت ہے، یعنی در اصل ایک قوت ہے ذہن، یعنی کیا بابا، یعنی یہ جب ہم کہتے ہیں بولتے ہیں کہ ہمارے ذہن یعنی واقعا میرے ذہن میں نہیں ہے، میرے ذہن میں تو واقعا نہیں ہے ساری چیزیں جو بول رہا ہوں، آپ کے ذہن میں بھی ہے، قوت میں اضافہ ہوتا ہے ہمارے، قوت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کیا، صورت آتی جاتی ہے، یعنی قوت میں کیا؟ اضافہ ہوتا ہے۔ خوب ہم کہتے ہیں یہ چیزیں خارج میں ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس سے بھلا کیا سمجھتے ہیں؟ خارج میں وجود رکھتی ہیں، خارج میں وجود رکھتے ہیں، لیکن خارج کو ظرف بناتے ہیں نا اشیاء کے لیے، میں خارج میں ہوں، یہ کرسی خارج میں ہے، یہ کتاب خانہ خارج میں ہے، تو خارج کو آپ ایک ظرف بناتے ہیں نا، اسی طریقے سے ذہن میں بھی ہم ایک ذہن ظرف تصور کرتے ہیں جس کے اندر مختلف صورتوں کو سمجھتے ہیں کہ مختلف صورتیں ہیں، یہ تو صحیح بات ہے، اب یہ اس حد تک تو میرے خیال میں وہ نہیں ہے، اب زبان سے وہ انکار کر رہے ہیں وَقَلْبُكَ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ مگر ہاں اگر خدا نہیں دیتا، ارے کیا بات، یہ تو شفافیت بات کر رہی ہے، بہت خراب کرنے والا بات ہے۔ خب عام طور پر ایسے ہم سمجھتے ہیں کہ ذہن کو ایک ظرف یوں قرار دیتے ہیں جس کے اندر مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ ہے، میرے ذہن میں یہ ہے، بابا اسے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ میرے ذہن میں، میرے ذہن میں، اسے کیا مراد لیتے ہیں؟ یعنی ذہن واقعی ایک ظرف ہے جس کے لیے مختلف صورتوں کو بناتے ہیں، حالانکہ مقصود یہ نہیں ہوتا، مقصود کیا ہوتا ہے؟ یہ جو مختلف صورتیں ہیں نا، یہ مختلف صورتیں خود ذہن کو تشکیل دیتی ہیں، دقت کیجئے گا، یہ جو مختلف صورتیں آپ کے ذہن میں ہیں نا، یہ مختلف صورتیں خود ذہن کو تشکیل دیتی ہیں۔ اگر فرض کریں کسی بندے کے ذہن میں اصلاً کوئی صورت نہ ہو نا، اصلاً اون ذہن نہ ڈالے، یا مثلا جیسے ہم خارج میں کہتے ہیں زمین ہے، آسمان ہے، فلاں ہے، فلاں، یہ تمام چیزیں خارج کو تشکیل دیتی ہیں۔ اگر زمین ہو، آسمان ہو، انسان ہو، حجر ہو، شجر ہو، یہ ساری چیزیں نہ ہو تو اصلا خارجی نہیں، نہ ان کے ایک ایسا ظرف ہم بناتے ہیں جس کے اندر ان چیزوں کو ڈالتے ہیں۔ انسان کا ذہن بھی ایسے ہے، یہ جو مختلف صورتیں ہیں یہ آپ کے ذہن کو تشکیل دیتی ہیں۔ اب اس کا ذہن بہت بڑا ہے، یعنی اس کے ذہن میں بہت ساری صورتیں ہیں، جس کی جتنی معلومات ہوتی ہے اس کا اتنا بڑا ذہن ہوتا ہے، جس کی معلومات جتنی کم ہوتی ہے اس کا اتنا کم ذہن ہوتا ہے، چھوٹا ذہن ہوتا ہے۔ وگرنہ ایسے نہیں ہے کہ ایک ایسا پارٹ سا بنا ہوا، ایک حصہ سا بنا ہوا ہے جیسے مثلا پانی گلاس کے اندر ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہ صور ذہنیہ ہے جو آپ کے ذہن کو تشکیل دیتی ہیں، درست ہے؟ روشن شد یہاں تک؟ اب آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذہن کے مختلف پارٹس اور حصے ہیں، اس کے اندر بھی یعنی طول کی نسبت ہے کہ ایک مرتبہ اوپر ہے پھر مرتبہ نیچے ہے، ایسے دیکھیں مثلا یہ جو ایک ذہن کا حصہ یہاں پر ہے جو ڈائریکٹ خارج سے مختلف صورتوں کو لیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ زید، عمر، بکر، خالد، یہ جتنے بھی ہیں ان سے ایک مفہوم کو انتزاع کیا، یہاں پر مثلا انسان کہا ہم نے، ٹھیک ہے، وہ ذہن کا حصہ جو مستقیم طریقے سے خارج سے صورت لے، ایک حصہ یہ ہے نا، جیسے مفہوم انسان، یہ آپ نے کیسے کیا؟ مختلف جزیات کو دیکھا اور ان سے آپ نے کلی مفہوم کو انتزاع کیا، صحیح ہے، یہ ذہن کا ایک حصہ ہے۔ خود دوسرا حصہ ذہن کا اوپر ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ انسان کے اس ذہن کے حصے سے ایک مفہوم کو انتزاع کرتا ہے۔ اب یہ خود ذہن ہے، ہاں، مفہوم انسان، مفہوم فرض، مفہوم بکر، وہی مطلب ہے، دوسری زبان میں بیان کر رہا ہوں۔ انسان، فرض، بکر، یہ ذہن کا ایک حصہ ہے، اس ذہن کے حصے سے پھر ایک مفہوم انتزاع کرتا ہے انسان کا ذہن اوپر والے مرحلے میں، اس کو کہتے ہیں کلی، یہ بھی ذہن کا حصہ ہے۔ لیکن اب یہ ذہن کا حصہ جو یہاں پر اس نے مفہوم انتزاع کیا ہے وہ ڈائریکٹ آ کر ادھر خارج کے ساتھ مرتبط نہیں ہوتا، بلکہ ذہن کے ایک حصے کے ساتھ مرتبط ہوتا ہے جو نچلا حصہ ہے، درست ہے وہاں؟
اب یہ جو اوپر والا حصہ ہے اس کے لیے مصادیق ذہن کے نیچے والے حصے کے اندر جو مفاہیم ہے وہ بنتے، انسان، فرس، بکر، ایسے. آگا آپ کو تھکائے نہ، آپ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں، وہ مفہوم جو ڈائریکٹ آپ خارج سے انتزاع کرتے ہیں، خارج کے ساتھ مرتبط کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مفہوم اولی یا معقول اولی. کیا کہتے ہیں؟ معقول اولی یا مفاہیم اولی. جس کو آپ خارج سے انتظار کریں. ہاں، یا خارج کے ساتھ مرتبط کرتے ہیں، جس کے مصادیق خارج میں ہوتے ہیں یا آپ خارج سے انتزاع کرتے ہیں. جس کو آپ خارج سے انتزاع کرتے ہیں یا خارج کے ساتھ مربوط کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں معقول اولی یا مفہوم اولی. مفاہیم اولیہ بھی کہتے ہیں، معقولات اولیہ بھی کہتے ہیں. مفاہیم اولیہ یا معقولات اولیہ دونوں نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مفاہیم اولیہ. اور وہ مفاہیم جو دوسرے درجے میں آپ انتزاع کرتے ہیں، وہ مفاہیم جو ڈائریکٹ خارج سے انتزاع نہیں کرتے بلکہ ذہن کے ایک درجے کے اندر مفاہیم موجود ہے، ان سے ایک مفہوم کو انتزاع کرتے، ان کو کہتے ہیں معقول ثانی. جیسے کلی ہے مثلا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معقول معقول ثانی اگر ایک ہو، اور معقولات ثانویہ اگر آپ سب کو مد نظر رکھیں، معقولات ثانویہ یا ثانیہ یا مفاہیم ثانویہ، جن کو ذہن سے لیتے ہیں. ہاں، یعنی وہ معقولات ہیں جن کو آپ ایک اور مفہوم سے، ذہن کے ایک درجے میں جو مفاہیم موجود ہے ان سے خود انتزاع کرتے ہیں. جیسے کلیات، جیسے جزئیات، ایسے. درست ہے؟ ان کو بات آئے گی، ہاں تطبیق بھی کرتے ہیں. تطبیق تو کرتے ہیں انہیں پر، مثلا یہ کلی، بکر، فرس، انسان پر تطبیق کرتا ہے. لیتے بھی ہیں، تطبیق بھی کرتے ہیں. بھلے درست ہے. بس معقولات اولیہ اور معقولات ثانیہ سمجھ میں آ گئے. معقولات ثانیہ یعنی وہ معقولات یا وہ مفاہیم جو دوسرے درجے میں انتزاع ہوتے ہیں، پہلے درجے میں نہ. پہلے درجے میں جو مفاہیم خارج سے انتزاع کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں معقول اولی. جو پہلے درجے میں انتزاع نہ ہو، بعد والے درجے میں انتزاع ہو، ان کو کہیں گے معقولات ثانویہ یا معقولات ثانیہ. معقولات ثانیہ کا مصداق خود ذہن کے اندر ہوتا ہے. ذہن کا اوپر والا درجہ وہ معقول ثانی کا ہے، اور ذہن کا نیچے والا درجہ اس کا مصداق بنتا ہے. درست ہے؟ روشن شد؟ اچھا، پرانے زمانے میں ایک تعبیر استعمال کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ منطق کا موضوع کیا ہے. کہتے تھے منطق کا موضوع ہے معقولات ثانیہ. منطق کا موضوع کیا ہے؟ معقولات ثانیہ. واقعہ نہیں صحیح. مثلا منطق کے اندر جو بعض ہوتے، کلیت معقول ثانی ہے یا نا؟ جزئیت معقول ثانی ہے یا نا؟ نوعیت معقول ثانی ہے یا نا؟ فصلیت معقول ثانی ہے یا نا؟ جنس معقول ثانی ہے یا نا؟ معقول ثانی ہے. نو معقول ثانی ہے، اس کا مصداق انسان ہے. اگر فصل معقول ثانی ہے، اس کا مصداق ناطق ہے. اگر جنس معقول ثانی ہے، اس کا مصداق حیوان ہے. کلی معقول ثانی ہے، اس کا مصداق مثلا انسان ہے. جزئی معقول ثانی ہے، جزئیت معقول ثانی ہے. درست ہے؟ اس طریقے سے کہتے تھے، اور تعبیر خیلی خوبی بود، کشنگی بود. منطق کے اندر جتنے بھی مفاہیم آپ مورد بحث قرار دیتے وہ سارے کے سارے معقول ثانی ہیں. حتیٰ قضیت، قضیہ بودن، قضیہ ہونا معقول ثانی ہے. حملیہ ہونا معقول ثانی ہے. مثلا شرطیہ ہونا معقول ثانی ہے. اسی طریقے سے شکل اول خود شکل اول معقول ثانی ہے. شکل ثانی معقول ثانی ہے. قیاس بودن معقول ثانی ہے. قیاس استثنائی بودن معقول ثانی ہے. جتنے بھی مفاہیم منطق کے سارے کیا ہے؟ معقول ثانی ہے. خیلی خوب. درست ہے؟
وہ اگر درست ہے تو عبارت کو دیکھیں. ہٹا کیوں دیا بھائی؟ ہٹایا نہیں, آپ کو نہیں بتایا. ہٹایا نہیں, کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے. آسان طلبی ہو گئی. مثلا یہی بحث آپ دیکھیں شرح المطالع وہاں پر پڑھی ہوئی, وہاں پر لمبی چوڑی بحث کرتا ہے اسی موضوع پر. اب شاگردوں کی ہمت ختم ہو گئی آہستہ آہستہ. ضعف الطالب والمطلوب. اب کون سمجھا بیٹھ کر معقول اولی کیا ہے معقول ثانی. اس وقت یہ بحث اس وقت زندہ اس لیے بہت زیادہ بھی آہستہ آہستہ ہو رہی ہے کہ ہماری جو معرفت شناسی ہے, ایپسٹامولوجی, جتنی بھی علمیات کہتے ہیں آج کل, علم العلم کے بہت ہی اہم ترین موضوعات میں سے ہے. فلسفے اور منطق کے بین بین ایک شاخ ہے, درمیانی شاخ ہے کہ منطق کے بعد ابھی آپ فلسفے کی طرف نہ پہنچے, مثلا معرفت شناسی, اس کے اندر اس بحث کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. مفاہیم کو جو تقسیم کرتے ہیں, معقولات اولیہ, معقولات ثانیہ, پھر معقولات ثانیہ کو تقسیم کرتے ہیں, معقولات ثانیہ منطقیہ, معقولات ثانیہ فلسفیہ. اس تقسیم کے ذریعے سے ہزاروں چیزوں کے جوابات دیتے ہیں. غرب کے اندر جو بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ان مفاہیم کی صحیح طریقے سے دستے بندی نہ کرنے کی وجہ سے. جی آقا جان, یہ ذات خداوند کو پھر ہم نہ مفہوم ہے نہ مصداق ہے. وہاں پر ہم اگر ذات خدا کہیں, خداوند متعال از قبیل مفاہیم نیز, ماہیت و انیت و, اس کی ذات خود عین وجود ہے, وجود محض ہے, مفہوم نہیں ہے, خدا کہیں گے مفہوم نہیں ہے. روایات میں بھی ہے نا, پانچویں امام کہتے ہیں کلما میزتموہ بادق اوہامکم فهو مخلوق لکم مثلکم مردود الیکم. پروردگار عالم کو کتنے بھی دقیق ترین اپنے اوہام کے ذریعے سے تصور کرو, پھر بھی جو تمہارے ذہن میں تصور آئے گا وہ خدا نہیں ہے, وہ تمہارا اپنا مفہوم ہے, تم جیسا ہے, تمہارا بنایا ہوا ہے. مردود الیکم, تمہاری طرف پلٹتا ہے, ان دیکھے خدا نہیں. آپ نے جو فرمایا تھا کہ صورتوں کی وجہ سے صورت ذہن کو تشکیل دیتی ہے, تو بچے کی تو وہ نہیں ہوتی, اس کا ذہن بالکل چھوٹا ہوتا ہے, اس کا چھوٹا ہوتا ہے. نہیں تو اس میں صورتیں نہیں ہوتی. شروع میں جیسے ہی پیدا ہوتا ہے نا, تو مثلا کسی کو دیکھا, وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان کا ذہن ایسا ہے کہ جیسے ہی فوراً کسی کے سامنے آتا ہے نا آئینے کی طرف, فوراً تصویر وہاں پر آ جاتی ہے. ابھی اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ہوتا ہے, لیکن شروع میں ایسے ہی ہے, بالکل خالی ہوتا ہے, اس کا ذہن نہیں ہوتا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, یعنی حمیم. 1400 سال پہلے قرآن مجید اس دقیق ترین نقطے کو بیان کرتا ہے جو اتنے فلاسفہ اتنی نظامتوں کے بعد مثلا آج سمجھتے ہیں. قرآن اس زمانے میں کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, پلین کاغذ تھے, تمہارا ذہن کوئی نہیں تھا, صاف تھے. اما جیسے اس دنیا کے اندر آئے, تم نے ارتباط پیدا کرنا شروع کر دیا مختلف چیزوں کے ساتھ, مختلف صورتیں تمہارے ذہن میں آنا شروع ہو گئی. دیکھنے کے علاوہ جیسے کہتے ہیں کہ شکم کے اندر جب بچہ ہوتا ہے تو وہ سنتا ہے, سننے سے ذہن بن سکتا ہے. بھلے بالکل بنتا ہے. وہاں پر ہم نے ابتدائی دروس میں اس کو بیان کیا تھا, جو علم حسی کے مباحث تھے وہاں پر عرض کیا تھا کہ بھلے سننا ہے, چھونا ہے, یہ سارے کے سارے جتنے بھی حواس خمسہ ہیں, یہ 5 کیمرے ہیں انسان کے پہلے مرتبے میں, جو انسان کے وجود میں لگے ہوئے ہیں, جن کے ذریعے سے فوراً مختلف تصویروں کو بس بناتا رہتا ہے, اور اتنی جلدی بناتا ہے کہ انسان اصلاً تصور نہیں کر سکتا. وقت ختم ہو گیا, عبارت پڑھنے دیں. المفہوم والمصداق. المفہوم نفس المعنی بما ہوا, مفہوم یعنی خود معنی جو آپ کے ذہن میں اس اعتبار سے کہ معنی ہے, خود معنی یہ جو آپ کے ذہن میں موجود ہے, وہ صورت ذہنیہ خود ہی بیان کرتے ہیں. اے نفس صورت ذہنیہ, بذات خود صورت ذہنیہ, اس کو مفہوم کہتے ہیں. کہ المنتزعہ, جس کو انتزاع کیا گیا ہے, من حقائق الاشیاء, درست ہے, مختلف چیزوں کی حقیقتوں سے, مثلا مختلف چیزوں سے, حقائق میں بہت زیادہ بھی پھنسے نہ, مختلف چیزوں سے آپ کیا کرتے ہیں, اس کو انتزاع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنا فی الحال اس کا وہ کریں, باقی حقائق میں پھنسنے کی فعلاً ضرورت نہیں. 2-3 دنوں کے بعد انشاءاللہ جیسے کلیات خمسہ کی بات شروع کریں گے, وہاں پر عرض کروں گا ماہیت, حقیقت, ذات, ان میں کیا تفاوت ہے. انشاءاللہ چند دنوں کے بعد عرض کروں. فعلاً یہ سمجھے, میں حقائق الاشیاء خود چیزوں سے, خود چیزوں سے آپ جو صورت انتزاع کرتے ہیں اس کو مفہوم کہتے ہیں. والمصداق ما ينطبق علیہ المفہوم, دیکھیں تعبیر کتنی دقیق ہے.
जिस पर मफहूम मुंतबिक होता है, दुरुस्त है। या औ हकीकत शै अल्लज़ी तुंतज़अ मिन्हु अससूरत ज़हनिया, या यूं भी कह सकते हैं कि वो किसी शय की हकीकत के जिससे आप उस सूरत ज़हनिया को क्या करते हैं, इंतज़ा करते हैं। कि यहां पर इस तरदीद लाने की आगा को यहां पर जरूरत नहीं थी। मैं उस वादी में भी नहीं निकलना चाह रहा कि क्यों तरदीद कर रहा है, ऐसे जरूरत नहीं है। फैलन ये जो अर्ज किया उसको फकत अच्छे तरीके से पकड़ ले, काफी है। फसूरत ज़हनिया ले मुसम्मा मुहम्मदिन मफहूमुन जुज़ियुन, अगर जिसका नाम मोहम्मद है, मुसम्मा मोहम्मद यानी जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम मोहम्मद है उसकी सूरत ज़हनिया मफहूम जुज़ी है। अगर इलियास की सूरत ज़हनिया मफहूम जुज़ी है। अगर मोहम्मद अली की सूरत ज़हनिया मसलन जो है कि सूरत ज़हनिया जुज़ी है, मफहूम जुज़ी है आगा की, यही कहना चाह रहे हैं। मफहूम खुद इलियास यानी कि खुद लफ्ज़ इलियास, लफ्ज़ ना मफहूम जो उसका ज़हन में, ने शक्ल शिकल ना मुराद यानी वो एक ऐसी शय के जो इसे हिकायत कर रही है। मफहूम से मुराद, सूरत से मुराद शक्ल नहीं है, पेंटिंग नहीं है, वो माना कि जो इनके वजूद की हिकायत कर रही है मेरे लिए। सही है? दुरुस्त है। सर दबा रहे, खैरियत तो है? थक गए मेरी जान। फसूरत ज़हनिया ले मुसम्मा मुहम्मदिन मफहूमुन जुज़इयुन, आगा सूरत ज़हनिया कि जो मोहम्मद के नाम वाला जो बंदा है ना, ले मुसम्मा मोहम्मद यानी जो मोहम्मद के नाम वाला बंदा है, उसकी सूरत जो आपके ज़हन में मफहूमुन जुज़इयुन। व शख्सुल खारिजियुल हकीकिय्यु मिस्दाकुहु, और ये जो आगा इलियास खारिज में बैठे हुए हैं, खारिजी है, भले 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 ये मिस्दाक है। लेकिन यहां से इबारत जब मंतिक में पढ़ते हैं, अक्सर को मैंने देखा है वो इस किस्म की इबारत से ऐसे समझ लेते हैं कि मिस्दाक हतमन फकत खारजी होना चाहिए। ना अजीज़ मान, ये एक मिस्दाक, भले मिस्दाक कभी खारजी भी होता है, लेकिन हमेशा आप कहें कि मिस्दाक हतमन होता ही खारिज है, ये गलत है। वसूरत ज़हनियत लिमअनल हयवान मफहूमुन कुल्लियुन, आगा फरमाते हैं कि सूरत ज़हनिया माना हैवान के लिए एक मफहूम कुल्ली है। व अफरादुहुल मौजूदतो, और जो इस हैवान के अफराद है, हैवान के अफराद क्या बनेंगे? इंसान, बकर, शजर, ये हाँ ऐसे माना कर। व अफरादुहुल मौजूदा, और जो इस हैवान के अफराद है, दुरुस्त। वमा यदखुलु तहतहु, और जो उसके नीचे मुंदरिज होते हैं, मिनल कुल्लियात, कुल्लियात में से, मसलन कल इंसान वल फरास व तैर मसादिकुहु, वो उसके क्या बनेंगे? मसादिक बनेंगे। इबारत खैली खूब बूद व दकीक बूद। भले ये जुज़ई का कोई मफहूम ऐसा हो सकता है कि जिसका खारिजी वो ना हो, मिस्दाक जुज़ई का मफहूम जुज़ई का मिस्दाक खारिजी ना हो। ये पहले भी मैंने अर्ज किया था, ये किसी ने पूछा है क्या आप लोगों से? क्योंकि बहुत सारे लड़कों ने मुझसे ये सवाल किया है, 4-5 बंदों ने। देखिए फर्जी अगर आप करार दें तो ठीक है, वगरना अगर आप कहें मफहूम जुज़ई और उसका असलन मिस्दाक ना हो, ऐसे मफहूम जुज़ई नहीं बन सकता, क्योंकि जुज़ई को अतमन मुर्तबित करना पड़ेगा आपको खारिज के साथ। बस को थोड़ा सा इस वक्त वो न करें, 2 मिनट इजाजत दें, इस बात को वो करेंगे, वो दूसरी फजा में चले जाएंगे। वसूरत ज़हनियत, तो अब तीसरी माना देखें। वसूरत ज़हनियत लिमानल अदम, मअदूम, अदम, नीस्ती। खूब नीस्ती और अदम का एक तसव्वुर आपके जहन में है या नहीं है? इनम खुदिश मफहूम कुल्ली है। मिस्दाक इसका क्या होगा? हाँ अदम है, मगर अदम यानी नीस्ती, कैसे मिस्दाक बनेगा? उसी तरीके से जैसे यार अल्लाह को बनाते हैं, हाँ
शरीक बारी ताला को बनाते हैं। वो तो एक ही बात है ना, वो दूसरी बात नहीं। वो शरीकुल बारी वो भी इसी तरीके से, वो भी अदम है बिलफर्ज मौजूद है मिसदाक उसका ना। मिसदाक कौन सा है? जहन में मिसदाक के नामी तो बाशे भले असन तुम उसका मिसदाक फर्ज करेंगे जहन में, वगरना अदम यानी चीजी के नबाशे, खूब चीजी के नबाशे के नमी तो ने मिसदाक दार से बाशे। जो शे नहीं है, नहीं हो सकता कि वो खुद हो जाए ना। बकौल ईरानियों के इनमें से पैराडॉक्स ना, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग तो पैराडॉक्स ही कहते हैं। हाँ, खुद खोर है, एक ऐसा मफहूम जो खुद खोर है, इसकी पैराडॉक्स की शक्ल बनाते हैं। एक सांप ऐसा जो पीछे से अपनी दुम से खाता रहता है अपने आप को, इसकी पैराडॉक्स की शक्ल ऐसे बनाते हैं, खाता रहता है। खुद तो बस मफाहिम ऐसे होते हैं जो खुद खोर होते हैं, मुहाल है। 99 खबरें आपको बता रहा हूं मैं, ये हुआ, वो आखिरी जो 100वीं खबर है ना, उसमें कहता हूं जो कुछ मैंने कहा सब कुछ झूठ था। क्या होगा इसका? ये कहते हैं पैराडॉक्स है। खूब ये जो 100वीं खबर में कहता है जो कुछ मैंने कहा सब कुछ झूठ था, ये खुद झूठ है या सच है? हाँ, हालांकि मीजान की झूठ है, जो कुछ मैं कह रहा हूं वो झूठ है। उसके बाद वाला जुमला देखो, ये खुद खोर है ना, ये हो सकता है ऐसे? ऐसे कैसे होगा? खुद इसके हादा मा यल्ज़म मिन वजूद ही अदमो, अगर ये बात दुरुस्त हो तो गलत होना लाजम आता है ना। बहुत अच्छा नुक्ता है। वसूरत ज़हनियत लिमानल अदम मफ़हूमुन कुल्लियुन वमा यंतबिकु अलैहि वहुवल अदमुल हकीकी मिस्दाकु, और जिस पर ये मफ़हूम अदम सिद्ध करता है वो अदम हकीकी है। ये फ़लसफ़े के अंदर भी खुद बहुत सबसे सख्त तरीन बात ये नफ्सुल अम्र की बात। ये सारी जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ उसके लिए मुकदमात की हैसियत रखती है। नफ्सुल अम्र की बात, अदम हकीकी यानी क्या? उसका मिज़दाक को अदम हकीकी, मगर अदम हकीकी में तो खारिजदारी, खारिज में नहीं है तो फिर क्या वहमी चीज है? हाँ? फर्जी कैसे आवा? वाकई अदम हकीकत है ना एक, लेकिन ज़हन के अंदर है ना उस्ताद, खारिज में नहीं है। बहुत सारी चीजें खारिज में नहीं है। वाकई आपका बेटा यहां पर नहीं है, हकीकतन नहीं है यहाँ, न कि वक्त आप तस्वुर करें, ज़हनी बात थोड़ी, हकीकतन आप कह रहे नहीं है। खूब नहीं है, हकीकतन नहीं है। नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ कोई जुज़ई मिस्दाक देखते हैं तो उस मिस्दाक के जरिए से हम जुज़ई को निकालते हैं ना, वरना तो जुज़ई निकल नहीं सकता। यानी आप देखें खुद थोड़ा सा, आपको खुद थोड़ा सा महसूस नहीं हो रहा, यानी वाक़अन फला चीज नहीं है, हकीकतन नहीं है, लेकिन ये अदम 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 वाक़अन खारिज में हकीकतन नहीं है। वो जो अदम हकीकी, ये फकत फर्ज नहीं है आपका कि आप फर्ज कर रहे हैं, आप फर्ज करें कि आपका बेटा यहां पर है तो बस है ना, हकीकतन नहीं है। इसको कैसे दुरुस्त करेंगे? ये बात नफ्सुल अम्र है। मजेदार बात, बहुत खूबसूरत बात। लावजूद नहीं कहेंगे इसको। क्या लावजूद यानी क्या? यानी लावजूद हकीकतन लावजूद है ना, यानी ये फिर कैसे? खारिज में तो नहीं है, फिर इसको आप कैसे कह रहे हैं हकीकतन है? हम कह रहे नहीं है उस्ताद, ये न होना हकीकतन खारिज में है ना, न होना हकीकतन खारिज में है ना। ये तो आपका ज़हन फकत बनावट ही नहीं है। एक तरफ से कह रहे नहीं है, फिर कह रहे हकीकतन ये न होना खारिज में है, यानी क्या? ये थोड़ा सा वो नहीं महसूस हो रहा आपको? थोड़ा सा जो अभी अर्ज किया पैराडॉक्स टाइप, अल्फाजों में लग रहा है भाई, अल्फाज के कायदे में ला रहे हैं इस मफहूम को, तो ऐसा लग रहा है। अल्फाज की बात नहीं, बात हम हकीकत के लफ्ज जो भी आपके मर्जी है आपकी। अरे
لیکن ہر صورت میں یہ جو میں کہہ رہا ہوں عدم معدوم ہے، یہاں پر آغا مشتبہ کا بیٹا نہیں ہے، یعنی نہیں ہے جس لفظ کے ساتھ آپ کا ہے نہیں ہونا، یہ آپ کا فرض نہیں ہے، یہ آپ کا فرض تھوڑی ہے کہ آپ بیٹھ کر فرض کریں، وقت گزر رہا ہے۔ والصورت الذہنیۃ لمعنی العدم مفہوم کلی وما ينطبق علیہ وهو العدم الحقیقی مصداقہ وہکذا۔ آگے کیا عبارت، تھوڑی توجہ کریں، ہاں، یعرف من المثال الاول، پہلی مثال سے یعنی محمد والی سے سمجھ میں آتا ہے ان المفہوم قد یکون جزئیا، اگر مفہوم کبھی کبھار جزئی ہوتا ہے، پہلی مثال سے سمجھ میں آئے، کما یکون کلیا، جیسے کلی بھی ہوتا ہے ایسے مفہوم جزئی بھی ہوتا ہے۔ پہلی مثال سے کلیت نہیں سمجھ میں آ رہی، پہلی مثال سے جزئیت سمجھ میں آ رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلی مثال سے سمجھ میں آتا ہے مفہوم جزئی ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کلی تو ہوتا ہی ہوتا ہے، ایسے کہہ رہے ہیں۔ وَيُعْرَفُ مِنَ الْمِثَالِ الثَّانِي، اور دوسری مثال، دوسری کون سی تھی، حیوان والی، اسے کیا سمجھ میں آتا ہے، ان المصداق یکون جزئیا حقیقیا و اضافیا، وہ مصداق جزئی حقیقی بھی ہو سکتا ہے، جزئی اضافی بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ حیوان کے اگر افراد آپ ان خارجی افراد کو قرار دیں جزئی حقیقی، اور اگر وہ جو انسان ہو، بقر ہو، شجر ہو، وہ مفاہیم کلی کو قرار دیں تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا آغا جان، جزئی اضافی ہوں گے حیوان کی نسبت سے۔ وَيُعْرَفُ مِنَ الثَّالِثِ، خوب تیسری مثال، کون سی تیسری مثال تھی میری جان، عدم کی مثال تھی، ان المصداق لا یجب ان یکون من الامور الموجودۃ والحقائق العینیہ، خوب مصداق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حتماً امور موجودہ میں سے ہو اور حقائق عینی میں سے، حقائق عینی یعنی جو واقعاً خارج میں موجود ہے، صحیح ہے، ضروری نہیں ہے۔ بل المصداق هو كل ما ينطبق علیہ المفہوم، بلکہ مصداق وہ چیز ہے کہ جس پر مفہوم منطبق ہو، وَإِنْ كَانَ أَمْرًا عَدَمِيًّا لَا تَحَقُّقَ لَهُ فِي الْأَعْيَانِ، اس پر وہ کیا ہونا چاہیے، مفہوم منطبق ہونا چاہیے، اگرچہ وہ خود امر عدمی کیوں نہ ہو، لا تحقق له فی الاعیان، اس کا اعیان یعنی خارج حقیقت، اس کے اندر اصلاً کیا تحقق نہ ہو، ضروری نہیں ہے۔ خوب ہمارے ذہن میں تو تھا کہ ہم عنوان اور معنون کی بات آپ کو پڑھا لیں گے، لیکن نشد انشاءاللہ اس کو ہفتے آئندہ ذکر کریں گے، لیکن ایک نقطہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ پس فتلخص من جمیع ما ذکرناہ امور، تعریف المفہوم و تعریف المصداق و تقسیم المفہوم الی مفہوم اولی و مفہوم ثانوی، یہ پورے بحث کا خلاصہ تھا۔ اب سوال کریں بے شک، 5 منٹ ہے ہمارے پاس، جی جی۔ نہ میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حقیقی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ بات جو ہے نا کہ آغا کا بیٹا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے واقعہ، یعنی دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے حقیقت اور ایک چیز ہوتی ہے اعتبار۔ حقیقت یعنی جو معتبر ہے، فرض کرنے والا ہے، چاہے وہ ہو یا نہ ہو وہ اس طریقے سے ہے، یعنی میرے فرض کرنے سے فرق نہیں پڑتا، میرے فرض کرنے سے فرق نہیں پڑتا، چاہے میں فرض کروں یا نہ کروں وہ چیز اسی طریقے سے، ان کو کہتے ہیں حقائق۔ اعتباریات اس طریقے سے ہیں کہ بابا فرض کرنے والے کے ساتھ مربوط ہے۔ اگر میں نے اپنے بیٹے کا نام جواد رکھا ہے، صحیح ہے، کیونکہ میں نے نام رکھا ہے لہذا یہ جواد ہے، اگر میں اس کا نام جواد نہ رکھتا تو جواد نہ ہوتا، یعنی یہ جو میں اعتبار کرنے والا ہوں، فرض کرنے والا ہوں، یہ میرے فرض کے ساتھ مربوط ہے۔ جس طریقے سے اکثر جتنے بھی عقلاء قوانین بناتے ہیں مملکتوں کے اندر، یہ جتنے بھی قوانین ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے قوانین اعتباری ہوتے ہیں، تابع معتبر ہوتے ہیں، جس طریقے سے اعتبار کرنے والے اعتبار کرتے ہیں اس طریقے سے قانون بنتا ہے۔ اگر معتبر اعتبار کرنے والے قانون کو دوسرے طریقے سے کریں تو خوب دیکھے دوسرے طریقے سے ہوگا، لیکن حقیقت اس شے کو کہتے ہیں کہ جو تابع معتبر نہیں ہے،
چاہے میں رہوں نہ رہوں، میں اعتبار کروں نہ کروں، یہ حقیقت اس طریقے سے. تو میں اس عنوان سے کہہ رہا ہوں کہ آغا مجتبیٰ کا بیٹا یہاں پر نہیں ہے، خود میرے فرض کرنے کے ساتھ مربوط نہیں ہے، چاہے میں فرض کروں نہ کروں وہ نہیں ہے. یہ ہو جائے گی حقیقت. حقیقت یعنی معتبر کے اعتبار کے تابع نہیں ہے، جو جاہل ہے اس کے جہل کے تابع نہیں ہے. اور یہ جو حقیقت ہے نا، اس حقیقت میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس حقیقت کو خارج میں جداگانہ طریقے سے دیکھ سکیں. یہاں پر مشہور تعبیر استعمال کرتے ہیں شہید صادق، بہت پیاری تعبیر ہے، یہ فلاسفہ سے لی ہوئی ہے. لوح الواقع اوسع من لوح الوجود. واقعیت کا جو صفحہ ہے وہ وجود خارجی کے صفحے سے بڑا ہے. واقعیت اور حقیقت کا صفحہ وجود خارجی کے صفحے سے بڑا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو واقعیت رکھتی ہیں لیکن ان کا وجود خارجی نہیں ہوتا، لیکن واقعیت رکھتی ہے، حقیقت ہے. خیلی عجیب ہے. بہت سارے قوانین جو آپ عقلاء بناتے ہیں وہ اعتباری ہو جائیں گے، لیکن بہت سارے ایسے حقائق ہیں جن کو مستقل طریقے سے خارج میں آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن حقیقت هست دیگه. من همین رو میگم دیگه، میگم که کسی که فرزند نداره مثلا او حقیقتا فرزندش هست، الان تو مسئله زمانی الان نیست، بعداً به وجود میاد. اون مسئله زمانیه ولی حقیقتا خودش وجود داره. نہ وہ اس جگہ پر جس برے میں ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم اس وقت کی بات کریں جس ٹائم نہیں ہے اس کے پاس. یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ ان کے پاس نہیں ہے. یہاں سے ہم بہت سارے مسائل کو حل کر لیتے ہیں، بہت سارے مسائل. بلکہ فرمائے جاؤ. اصل تو یہ ہے نا کہ کسی چیز کا وجود ہو، یعنی کیا یہ کون سی اصل ہے؟ یعنی اصل یہی ہے کہ ایک چیز کا وجود ہو، یعنی اگر نہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس اصل سے مراد آپ کی کیا ہے؟ کہ کوئی تعبدی بات تو نہیں ہے کہ اصالت کو ہم بنائیں، یہ وہ اصل یعنی چیز. وہ مراد یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مجتبیٰ کا بیٹا، یعنی اصل میں اگر آپ کہہ رہے ہیں مجتبیٰ کا بیٹا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وجود ہونا چاہیے اس کا. اب اس کا جو وجود نہیں ہے اس کو دیکھیں ابھی بحث دو مرحلوں میں، اس پر دقت کیجیے گا. ہونا چاہیے نہیں چاہیے، باید و نباید کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ہست و نیست کی. تو بہت بڑے جو ہے وہ کیا ہے وہ چیزیں. اس وقت ہماری جو گفتگو ہے نا وہ ہست ہا و نیست ہا میں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. اما کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے یہ فلسفہ اخلاق میں اینجا کہتے نمی کنیم، اینجا باس نمی کنیم. مثلا وہاں پر ہم کہتے ہیں باید ہا و نباید ہا، انجوری باید باشه، انجوری نباید باشه. خوب اس وقت ہم بات کریں یہ ہے یا نہیں ہے. ہاں تو مجتبیٰ کے بیٹے کا نہ ہونا ہے، یعنی عدم موجود ہے. دیکھیں یہ خود میں اسی پر آپ کو لانا چاہ رہا تھا نا کہ یہ خود آپ اس کے اندر وہ پارادوکس نہیں. آپ کہہ رہے کیسے نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے عدم ہے. بابا عدم یعنی نیستی، چجور بیشے ہے یعنی موجود ہے. الفاظوں کے قالب میں لانا تو ایسا الفاظ نہ الفاظ کے قالب کیا یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ یعنی بلاخر ہے یا نہیں ہے؟ ہر جگہ پر یہ آپ وہ نہیں کر سکتے نا، ہم لوگ یہ بہانہ نہیں لا سکتے کہ الفاظ میں پھنس رہے ہیں. اب جو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں یہ خود پارادوکس ہے نا. عدم ہے بابا، عدم ہے کہ عدم نہ شد. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ عدم ہے؟ یہ تو پارادوکس ہے نا. ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ عدم اور دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں ہے. خوب عدم کے ہے نہ میشے. آدم کو ایک چیز تصور کرنا ہے نا، چیز اگر تصور نہ کریں یہ پارادوکس آپ کو لگتا ہے نا؟ ایک کیوں نہیں لگ رہا؟ پھر تو آپ کو واقعی سوچنا چاہیے خود. ایک طرف سے کہہ رہے عدم یعنی جو چیز نہیں ہے اس کو کہہ رہے کہ نہیں ہے. جرم سے نہیں ہے. میں عدم کو کہہ رہے ہیں کہ موجود ہے نا، نہ کہ اس چیز کے نہ ہونے کو بول رہے ہیں کہ وہ ہے. کیا مفہوم عدم؟ تو بابا مفہوم تو ذہن میں، مفہوم تو ذہن میں ان کے دیگه روشن ہے. مفہوم ذہن میں ہے نا، بات تو مفہوم کی نہیں ہے. مفہوم عدم کل ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. کل ابھی ہماری وہ ہمارے استاد کہتے ہیں نا کہ دانم بستے آج، کیونکہ حملے اولی اور حملے شائع کو نہیں پڑھا، وہ کل پڑھیں گے، لہذا تھوڑا سا روشن ہوگا. تو مفہوم عدم حملے شائع کے لحاظ سے مفہوم عدم نہیں ہے، مفہوم وجود ہے. انشاءاللہ اس کو کل اس کی بحث کو پڑھ لیں. بعض نکات مشکلات بعد والے درس سے حل ہوں گے کہ حملے اولی اور حملے شائع کی اصطلاح کو ہم سمجھنے.
अगर बाज़ औक़ात हम नॉर्मल तौर पे देखते हैं कि कोई भी जो अदम होता है वो किसी वजूद से ही आता है, जैसे कुव्वत में वो चीज़ मौजूद है बेशक अभी वजूद नहीं रखती। यानी क्या वजूद से आता है? बेटा जो है वो कुव्वत के तौर पर उस वालिद के हिसाब से हम देखते हैं तो सामने है हमारे पास, बेशक उसका वजूद नहीं, यानी वो अदम मौजूद है कुव्वत में किसी और सूरत में। जैसे भी ये अलहदा मतलब आप कह रहे हैं, ये बात मैं समझ रहा हूँ, आप लोग जो कह रहे हैं इस नुक्ते को मैं समझ रहा हूँ। बिलकुआ और बिलफेल वो अलहदा बहस है, वो अलहदा चीज़, लेकिन मैं कह रहा हूँ फिलहाल नहीं है, इसके नहीं होने को दर्क कर रहा हूँ, न कि नहीं होने के होने को दर्क कर रहा हूँ। दिक्कत करें खूब आगा, आप इसको बंद करें। बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, खैरियत तो है, थक गए हैं क्या? हाँ, मुझे टेबलेट वगैरह ले ले, मौला आपको सलामत रखे। उस्ताद ये जो